جی السلام علیکم جی اسد، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی؟ کیا آج میں آپ کو تھوڑی سی مزے کی چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، اسے شروع کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیونکہ ملک کے حالات ہی ایسے ہیں تو باتیں تو سیریس ہی ہیں۔ اللہ پاک ہم پر اپنا کرم فرمائے، اپنی رحمت فرمائے۔ آ، میں نے جو اس دن پرسوں ایک کی تھی وی لاگ آپ کے ساتھ کیا تھا، جس میں میں نے ایک پاک فوج سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ان حالات کو دیکھیں، ان کو کچھ ایسا کوئی سٹیپ لیں جس سے کہ ہمارے لیے بہتری ہو سکے، کیونکہ باقی تو بہت ساری باتیں بڑی گڑبڑ ہیں۔ ان میں میرے ایک دوست ہیں، ان کا فون آیا مجھے، تو بڑے سخت مجھ سے وہ ناراض تھے۔ انہوں نے بڑی، میں تو کہوں گا اچھی باتیں بھی کی، غصے والی باتیں بھی کی، پیار سے بھی باتیں کی، لیکن بات یہ کہ میرا یہ مقصد بالکل نہیں ہے کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ ملک جو ہے وہ پھر مارشل لاء کی طرف چلا جائے۔ میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں، اس لیے کہ میں پولیٹیکل سائنس کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، بہت ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں، اور پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ملک کے جو ادارے ہیں ان کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، ان کو اپنی اپنی حدود میں کام کرنا چاہیے۔ ایسے میں ہماری گڑبڑ یہ ہے کہ ہمارے کوئی ادارہ اسٹرانگ نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ دل دکھتا ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ ہمارے سیاسی قیادت جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہماری سیاسی قیادت نہیں ہے۔ وہ لوگ ملک کے لیے نہیں سوچتے، وہ ایک پریولیجڈ کلاس ہے، جس طرح سے شاید میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بار بتایا تھا، مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی یہاں پہ 1% جو اپر کلاس ہے، جو سلیکٹڈ کلاس ہے، وہی اس ملک کو رول کر رہی ہے پچھلے 70-75 سال سے، اور وہی اس کو جو کچھ بھی اس وقت خرابیاں ہیں اس میں ان کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ اسی قیادت نہ ہونے کی وجہ سے، قیادت کے بحران کی وجہ سے آپ کی آرمی کو موقع ملا تھا 1958 میں، جو مارشل لاء لگا تھا، اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ شروع ہوا جس میں ضیاء الحق صاحب اور مشرف صاحب، اور پھر موجودہ صورتحال جو آپ کے سامنے ہے، اس میں اب پھر آرمی کا بہت زیادہ، جس کو لتاڑا بھی جاتا ہے اور آرمی سے کہا بھی جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی قیادت اگر اچھی ہمارے پاس ہوتی تو ہمیں یہ مشکل نہ پیش آتی۔ ہمارے تمام ادارے، کیونکہ آئین قانون کو اگر ہم اس کی بالادستی پہ یقین رکھتے، اس پہ عمل کرواتے، تو یہ کچھ نہیں ہونا تھا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم آئین اور قانون کی بالادستی پہ تو یقین بالکل نہیں رکھتے۔ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں وہ کیسے ہے۔ ہم اس پہ یقین نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس ایک کلاس ایسی ہے جس کے پاس تمام طاقت ہے، اور وہ اسی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے وہ کوئی لا قانونیت کرتی ہے، کوئی لا کو وائلیٹ کرتی ہے، تو وہ اپنے مطابق اس کو ڈال لیتی ہے، چینج کر لیتی ہے، اپنا فائدہ اٹھا لیتی ہے، اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یہی اگر ایک عام آدمی کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہو تو عام آدمی کو لتاڑ دیا جاتا ہے بری طرح سے، اس کو کیا کہنا چاہیے، کرش کر دیا جاتا ہے۔ ایک عام آدمی کو 10,000 روپیہ جو قرضہ لیتا ہے بینک سے، اگر وہ نہیں دے پاتا تو اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے میرے نالج میں ہے، ہمیں علم ہے۔ اور لیکن جو کروڑوں اربوں روپیہ لون لیتے ہیں وہ معاف بھی کروا لیتے ہیں۔ اینی ہاؤ، ہم اس طرف نہیں جا رہے۔ میری صرف ایک ریکویسٹ تھی کہ آرمی ایک ایسا ادارہ ہے جس کے پاس ہر قسم کی فیسلٹی ہے۔ ان کے پاس کہہ لیجئے کہ ایک آرگنائزڈ آرگنائزیشن ہے، جو سب کچھ جانتے ہیں، جن کے پاس جو اس ملک کی ہر چیز کو، کیونکہ ان کے پاس ان کو انٹیلیجنس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ان کو اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ سب چیزیں اس ایک ادارے کے پاس ہیں، جو وہ فورس بھی ہے، پاور بھی ہے، وہ کروا سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں آج کی صورتحال کی طرف، ان دنوں کی صورتحال کی طرف، کہ آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ آپ کے چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں۔ آپ کے اس میں تو خیر انہوں نے جو پیش ہوئے ہیں وہ تو آپ کے جو CCPO لاہور ہیں، جن کی اپوائنٹمنٹ کو جن کو چینج کیا گیا تھا، ٹرانسفر کیا گیا تھا، اس سلسلے میں وہ پیش ہوئے تھے۔ اور اس میں اس کے ساتھ ہی آپ کا جو الیکشن کا آ جاتا ہے سلسلہ، الیکشن کی ڈیٹ کا، وہ بھی اس کیس کے ساتھ ہی شامل کر دیا گیا تھا۔ تو انہوں نے، چیف الیکشن کمشنر صاحب نے عدالت سے جو بات کی ہے سپریم کورٹ میں بیٹھ کے، کہ جی ان کو الیکشن وہ تو کروا سکتے ہیں، کروانے کو تیار ہیں، لیکن گورنمنٹ فنڈ نہیں دے رہی،
اور آرمی جو ہے وہ ان کو سیکیورٹی نہیں دے رہی جو سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے الیکشنز جو ہیں وہ بڑے وائلنٹ ہوتے ہیں، لڑائی مار کٹائی قتل و غارت گری سب کچھ ہوتا ہے یہاں پہ. تو ایسے میں آرمی بھی نہیں کر رہی. اب یہاں پہ پھر میں وہ دوبارہ اسی طرف آؤں گا کہ بات یہ ہے کہ آپ آئین اور قانون کی طرف تو جاتے ہی نہیں ہیں. آپ کی جو سیاسی قیادت جسے آپ کہہ رہے ہیں، جس کو میں سیاسی قیادت نہیں مانتا، یہ اپنی اپنی کلاس کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، یہ اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں. یہ اپنی مرضی کے مطابق اپنا کام کرنا چاہتے ہیں اور اپنے فائدے اٹھانا چاہتے ہیں. اینی ہاؤ، یہاں پہ سپریم کورٹ میں یہ ماننا کہ جی میرے پاس اختیار ہی نہیں ہے، تو بھائی آئین تو آپ کو اس بات کو گارنٹی کرتا ہے کہ جی اگر آپ کو سول جو گورنمنٹ ہے وہ آپ سے آرمی سے اگر مانگتی ہے، سیکیورٹی مانگتی ہے، تو آرمی اس کی پابند ہے، وہ کرے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح الیکشنز کا 90 ڈیز کے اندر قانون آئین میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، لیکن آپ کے پنجاب گورنر صاحب جو ہیں وہ بہانے تلاش رہے ہیں نا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ قانون کی آئین کو تو خود پامال کرتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں جی کہ آئین اور قانون کے تحت ادارے نہیں چلتے، اور یعنی سیاسی جو بحران پیدا ہوتا ہے اس میں اداروں کی وجہ سے ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اداروں کے سر پہ ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے ہی حکومت کرنی ہے نا. آپ خود سے تو نہیں کر سکتے. آپ کو سول بیوروکریسی کی، آرمی ملٹری بیوروکریسی کی ضرورت پڑنی ہے. آپ اس بیوروکریسی کے سر پہ اپنے آپ کو، اپنے اقتدار کو اسٹرانگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ اپنے یعنی اپنے مرضی کے نتائج حاصل کر لیتے ہیں، پھر آپ پاکستان سے باہر بھاگ جاتے ہیں. اب افسوس کا مقام یہ ہے کہ CCPO لاہور کو چینج کیسے کیا گیا، یہ کس کا اختیار تھا، کس نے اس اختیار کو استعمال کیا. کورٹ نے کیا کیا؟ کورٹ نے ان کا آرڈر جو ہے اس کو سسپینڈ کر دیا. ان کے جو ڈوگر صاحب کو اپوائنٹ کیا تھا انہوں نے، وہ آرڈر سسپینڈ کر دیا ہے. اب پھر دیکھیے ایک اور مزے کی بات، اور مزے کی تو نہیں ہے، افسوس کی ہے، دل کڑتا ہے، جلتا ہے ایسی باتوں پہ، کہ آج جو ہے آپ کے چیف الیکشن کمشنر صاحب کورٹ میں پیش نہیں ہوئے کہ جو ان کی طبیعت خراب ہے. یار خدا کی پناہ ہے اس ملک میں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں؟ یہ ملک ایسے نہیں چلتے. آپ کو ہائی کورٹس کے، سپریم کورٹس کے، ان کے لا کے تحت ہی ہے نا. اب دوسری بات، سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ اگر کوئی آرڈر کرتی بھی ہے تو اس کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے یہی سول انتظامیہ نہیں جانا نا. آپ کی جو سول گورنمنٹس ہیں وہ تو کرتی کچھ نہیں ہے، وہ تو اس طرف آتی ہی نہیں ہے. سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا، ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا، آپ نے کہا جی ہمارے پاس سٹاف نہیں ہے، ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. یار افسوس کا مقام ہے کہ آپ آئین کو اور قانون کو کیا سمجھ رہے ہیں. آپ آئین اور قانون کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں یار. ہائی کورٹ ہو گئی، سپریم کورٹ ہو گئی، اب لاہور ہائی کورٹ کا دیکھ لیجیے کہ گورنر کو آرڈر کر رہے ہیں، اور گورنر صاحب آگے سے کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی آپ جو سنگل بینچ ہے، ایک سنگل جج جو آرڈر کیا ہے، یعنی گورنر صاحب جو ہیں وہ ان کی ایکسپلینیشن ہی، میں تو اس کو ایکسپلینیشن سمجھتا ہوں کہ وہ ایکسپلینیشن مانگ رہے ہیں کہ آپ اس کی وضاحت کریں کہ آپ نے اس آرڈر میں کہا کیا ہے. یار فار گاڈ سیک، ملک ایسے نہیں چلتے. ملک آپ نے چلانا ہے تو آپ سیریس ہوئے نا. جب تک آپ کی سیاسی قیادت جو ہے، معذرت کے ساتھ جو ہماری سیاسی قیادت نہیں ہے، جب تک جو بھی حکمران چلے جیسے بھی ہیں وہ نہیں آپ سیدھے ہوں گے، سدھریں گے نہیں تو ٹھیک نہیں ہوگا. اب وہ لوگ جو ہیں، پھر ایک اور بات بھی میں نے سنی تھی کہ جی آپ انہی کو چنتے ہیں، جو ان کو چنیں گے آپ ان کو لے کے آتے ہیں، عوام لے کے آتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عوام کے پاس آپ نے چوائس چھوڑی کہاں ہے یار. پچھلے 40 سال سے آپ کے پاس کتنے حکمران، کتنے لوگ آئے ہیں. آپ کے پاس 2 پارٹیز ہیں، اور انہی دونوں پارٹیز کو آپ باری باری، جس کو کہتے ہیں وہ میوزیکل چیئر آپ نے شروع کر رکھی ہے، آپ ان کو باریاں دیتے ہیں. آپ کے پاس قیادت ہی نہیں ہے، نہ آپ قیادت پیدا ہونے دیتے ہیں. قیادت عام آدمی سے نکلتی ہے. یہ جو رولنگ کلاس ہے وہاں سے قیادت نہیں آئے گی. آپ کو میں نے شاید پہلے بھی ایک بار بتایا تھا کہ برطانیہ کے اندر انہوں نے رشی سونک جو اب ان کے پرائم منسٹر ہیں، ان کی ورث جو انہوں نے اپنی بتائی ہے وہ $700 ملین کی انہوں نے بتائی ہے. اب وہ اتنے امیر آدمی ہیں، وہاں پہ ان کے خلاف مہم چلی کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ رچ آدمی ہے، امیر طبقے کا نمائندہ ہے، اس کو پرائم منسٹر نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں پہ عام آدمی جو سڑک چھاپ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی سڑک چھاپ ہے، سڑک پہ پیدل چلتا ہے، بسوں میں چلتا ہے، مجھے بتائیے کون اس میں سے کتنے لوگ آگے آئے ہیں، کتنے لوگوں کو ہم نے حکمرانی دی ہے. سب پیسے والے لوگ، سب سرمایہ دار، جاگیردار، ان کے نمائندے ہی ہیں.
تو ہمارے ملک کو، میں تو یہی سمجھتا ہوں ہمارے ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آپ سے کہتی ہے کہ آپ یہ کام کریں اور آپ آگے سے تعویلیں پیش کرتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے یار، پاکستان، معذرت کے ساتھ پاکستان ایسے نہیں چل سکتا۔ کوئی بھی ملک ہو، میں پاکستان کی نہیں بات کرتا، کوئی بھی ملک ہو ایسے نہیں چل سکتا۔ میں آپ سے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے دیکھنے والوں سے، میرے دوست جنہوں نے مجھے فون کیا، اور دوست جن لوگوں نے جنہوں نے لائک کیا ہے، جنہوں نے کمنٹس کر رہے ہیں، میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ دعا مانگیں اللہ سے کہ اس ملک کو قائم رکھے، اس ملک میں قانون کی اور آئین کی بالادستی ہو۔ اس طریقے سے آپ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کو یعنی ان کے آرڈرز کو نہ مان کے، ڈس اوبے کر کے، آپ کون سے ملک کو، آپ کون سے معاشرے کو آپ چلا رہے ہیں؟ آپ تو جنگل کا قانون، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس کر رہے ہیں۔ جنگل کا قانون بھی وہاں پہ طاقتور جس طریقے سے چلتا ہے، سارے پیسفل کو ایگزسٹنس ہوتی ہے نا، ہمارے یہاں پہ وہ نہیں ہے۔ تو آپ اللہ سے دعا کیجئے، میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس ملک کو قائم دائم رکھے،